کیوں بھیج رہے نوجوان لڑکیوں کو گھر سے باہر؟ جب باہر جائیں گے نوجوان لڑکے دیکھیں گے، دونوں کا قصور ہے. اور نوجوان شادی کے بعد عورتیں اگر بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلے 10 آدمی اس کو دیکھیں گے. عورتیں بہت سے جملے کو سنے، بات کو سمجھے. ایک عورت کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ قابلیت ہے کہ گھر سے باہر اگر میک اپ کر کے نکلے کم سے کم 10 نوجوانوں کو اپنی طرف متاثر کر سکتی ہے. وہی عورت گھر کے ایک مرد کو اپنی طرف متاثر نہیں کر رہی ہے، جا رہی ہے پھر کسی ملا کے پاس، کسی درگاہ کے پاس، کسی جادوگر کے پاس یا پھر کسی عامل کے پاس، اور جا کر کرے میرا شوہر میری بات نہیں مان رہا، آپ کوئی تعویذ دے دیجیے. آپ کی بات 10 محلے کے 10 لوگ مان رہے، آپ کا شوہر کیوں نہیں مان رہے؟ آپ گھر میں اتنی غلیظ رہ رہی ہے کہ شوہر آپ کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا. یہ گھر میں شوہر بیوی کے لڑائی جھگڑے اور پھر گھر کے اندر ساس بہو کے لڑائی جھگڑے. میں پورے اسلامی معاشرے کو آج کور کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر جو ماحول چل رہا ہے یہ ماحول کب تک چلے گا؟ جب آپسی اختلافات کو ختم کریں گے تب ہم بازو والوں کی فکر کریں گے. گھر میں بیوی سے کہیں آپ کی میں عزت کرتا ہوں، آپ کا میں احترام کرتا ہوں. آج تک ہم نے علماء سے سنا کہ بیوی کا حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. میں آپ سے محبت میں کہہ رہا ہوں اگر مجھے حکم ہوتا تو میں آپ کو سجدہ کر سکتا ہوں، لیکن خدا میری ماں کے بارے میں آپ کچھ نہ کہیں. پھر مجال اس کی کہ وہ آپ کی ماں کو گالیاں دے. اور ماں سے کہے امی جان میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، میرا وجود آپ سے ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں. باپ سے کہے میں اپنے جسم کی کھال کو نکال کر جوتے بنا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں، پھر بھی میں اپنا کوئی حصہ ادا نہیں کر، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن امی ابو یہ جو مہمان میرے گھر میں آئی ہے، میری بیوی بن کر آئی ہے، اس نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے 20 سالہ بھائیوں کو چھوڑا، گھر کے آنچل کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، وہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے صرف ایک حکم پر. نکاح کر لو سنت ہے، وہ ایک حکم پر میرے گھر پر آئی ہے. خدا آپ اسے تکلیف نہ دے، اس کو بیٹی بنا کر ہے. پھر مجال ماں باپ کی ساس سسر کی کہ وہ اپنے بہو کو تکلیف دے. کوئی ہے گھر ایسا جو اپنے ماں باپ سے اور اپنی بیوی سے ایسا کہے؟ ہے جو مثال دے سکتے؟ کوئی مثال نہیں، کوئی مثال ہی نہیں ہمارے پاس. کم سے کم اس شب برات سے، چاہے شب برات کی حقیقت نہ ہو، میں بابا کر رہا ہوں، کوئی حقیقت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم یہ پیغام گھر پر لے جا کر سمجھائے. آج میں نے یہ سنا ہے بیگم میں آپ کی محبت میں کہتا ہوں کہ خدا را مجھے ماں سے الگ مت کرو. بیوی کہتی ہے تو باپ کو سلیکٹ کرو، ماں باپ کو سلیکٹ کرو یا پھر مجھے سلیکٹ کرو. وہ اپنی بیوی کی خاطر گھر سے باہر نکل جاتا ہے. ماں قدموں میں گر جاتی ہے، بہو کے قدموں میں گر کر رہتی ہے بیٹا یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس کو مجھ سے جدا مت کرو. میں گھر کے برتن دھو لوں گی، میں گھر کے تمام کام کر لوں گی، تم گھر میں آرام سے رہو، لیکن میرے بیٹے کو گھر سے باہر لے کر مت جاؤ. لیکن بیٹا کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کی محبت میں ماں باپ کو چھوڑنا اور باہر نکل جاتا ہے. ایک خاتون نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ جو تمہاری ماں ہے، بوڑھی ماں، یہ کھانس رہی ہے، اس کی وجہ سے بیکٹیریا اور انفیکشن پھیل رہا ہے، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے الگ گھر میں رکھو. یا پھر ماں کو گھر کے اوپر کوئی اور دوسرا کوئی شیڈ وغیرہ ڈال دے، ماں کو لے جا کر وہاں پر رکھتے. وہ بیٹا وہ شوہر اپنی بیوی کی محبت میں والدہ کو لے گیا اور اوپر ایک روم بنا کر رکھا. اب والدہ کو مسکے لگانے لگا، اوپر رہ تو ہوا اچھی آتی، بیکٹیریا نہیں پھیلتا، انفیکشن نہیں بنتا، وہ فلاں فلاں. ہاں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ تو سمجھ گئی، لے جا کر روم پر رکھ دیا تھا. وہ تھوڑے دن وہاں پر رہنے لگی، لیکن پھر کچھ مسئلے ایسے ہونے لگے. بیگم نے کہا کہ وہ ہمارے گھر پر اوپر بھی نہیں رہ سکتی، لہٰذا آپ اس کو گلا دبا کر مار دیں یا پھر اوپر سے اس کو ڈھکیل دیں، وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا پھر میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں. بیٹا چھت پر گیا اور اپنی ماں کو باتوں میں کنارے لے کر آیا اور وہیں سے اس کو دھکیل دیا اور یہ کہنے لگا کہ تیرے رہنے کی وجہ سے میرے بچے اور میری بیوی پریشان ہے، لہذا میں ماں کو سنبھال نہیں سکتا، اور ڈھکیل کر نیچے گرا دیا. وہ نیچے گر کے مر گئے. چند دن کے بعد بیماری تو بیماری ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی آ سکتی ہے. پھر اسی طریقے سے اس آدمی کو بھی وہ مرض لاحق ہوا. بیوی نے کہا تیرے اندر بھی وہ مرض آ گیا ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا وہ اسے چھوڑ کر واپس چلے گئی. یہ ماں کا بھی ختم ہو گیا اور بیوی کا بھی ختم ہو گیا. کیا ملا اسے؟ کیا نتیجہ ملا؟ پھر لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے گواہی دی، جس کنارے سے اس نے اپنی ماں کو ڈھکیلا تھا وہی کنارے پر یہ گیا اور وہاں سے نیچے گر کر اپنی جان دے دی اور کہا کہ میں نے ماں کو تکلیف دی تھی، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے. یہ دور پلٹ کر آئے گا. آپ اپنی ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ دور پلٹ کر آئے گا، آپ کی اولاد بھی آپ کو تکلیف دے گی.
आज जिसकी शादी हो गई, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, फोन करके कहते हैं मौलाना मैं रात भर नहीं सोया, बच्चा सता रहा था, कुछ तो भी दुआ है तो बोलो, या फिर सुबह में कुछ कोई दवा है तो बोलो, उसको रात में सुनाएंगे। सोचे आप अपने बच्चों की वजह से नहीं सो सक रहे हैं, आपके माँ बाप ने आपको कैसे पाला